الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، بار بار سنتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم ذریعہ بنے پوری اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اترنے کی، کہ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہر بندے بندے کی اللہ کے دین ہی میں ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ ہر مرد و عورت کو حق تعالی شانہ نے جو زندگی دی ہے، اسی نے زندگی گزارنے کا طریقہ جو تجویز کیا، جس کو بندوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا، اور اس زندگی اور اس طریقے کا نمونہ نبی کو بنایا کہ دیکھو تمہارے درمیان ہم نے نبی بھیجے ہیں، جس طرح تمہاری زندگی میں راتیں ہیں، دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہے، زندگی ہے اور موت ہے، اسی طرح ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی میں بھی گھنٹے، گھڑیاں، دن، رات، ہفتے، مہینے، سال، اور جس طرح پھر ان کا جتنا وقت ہے دنیا کا وہ پورا کر کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ زندگی جو نبی کی ہے وہ نمونہ ہے، اور ہم صاف کہتے ہیں کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر ان کی اطاعت کے ساتھ رہو گے. ہم کھانے پینے، کمانے، پہننے اوڑھنے کو منع نہیں کرتے، وہ تمہاری ضرورتیں ہیں، ہم نے ہی رکھی ہے، لیکن ان سب میں اگر چال چلو گے نبی، اطاعت کرو گے نبی کی، تو راستے کھلتے بھی چلے جائیں گے، ہدایت کا نور ملتا چلا جائے گا. اور جس طرح لوگ روشنی میں راستہ چلتے ہیں اور ہر طرح کے خطروں سے، ٹھوکر لگنے سے، کسی گھڑے میں گرنے سے، کہیں چوٹ آنے سے، کسی سے ٹکرانے سے آدمی بچ جاتا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اندھیرے میں کبھی آدمی کھمبے سے ٹکرا جاتا ہے، آدمی سے ٹکرا جاتا ہے، کہیں گھڑے میں گر جاتا ہے، کہیں کیچڑ میں پیر پڑ جاتا ہے. لیکن جب روشنی ہوتی ہے تو اس کو راستہ دکھتا ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو راستے دکھتے رہیں گے. اپنے اور اللہ کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو کہ ایک بندے کا بحیثیت بندے کے اپنے معبود کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، وہ اس کی کیسی فرما برداری کرے، اس کے سامنے کیسی تواضع اور عبدیت کے ساتھ رہے، اور اس کے حکموں کو کس طرح پورا کرے، یہ راستہ دکھے گا.
پھر عبادت کا، اطاعت کا، اخلاق کا، معاملات کا، رہن سہن کا، معاشرت کا، کمائی کا، خرچ کا، ہر لائن کا راستہ دکھتا رہے گا. اور جب راستہ دکھے گا اس کے اعتبار سے چلو گے تو منزل کو پہنچ جاؤ گے. اسی لیے یوں کہا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ میرا جو راستہ ہے بالکل سیدھا ہے، پیچھے پیچھے چلے آؤ. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں مت جانا، ادھر ادھر کے راستوں پر مت پڑ جانا، ورنہ منزل سے دور ہو جاؤ گے. اور منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ کو راضی کر لینا. اسی لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ چند روزہ زندگی جو دی گئی ہے وہ اس لیے کہ آنا ہمارے ہی پاس ہے، لیکن آنا ہے ہم کو راضی کر کر. اب اللہ راضی کس بات سے ہوتے ہیں؟ کہ جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، اس کے درمیان کی چھوٹی بڑی مخلوقات، ان میں کی اگر کسی کے پاس یہ دنیا 10 گنا آ جائے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتی. کسی کے ہاتھ سے 10 مرتبہ یہ دنیا نکل جائے، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اس کے یہاں راضی ہونے کا راستہ جو ہے وہ دین ہے. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا وہ راستہ، وہ طریقہ جو اللہ نے خود تجویز کیا ہے اور نبیوں اور پیغمبروں کے راستے سے بندوں تک، امتوں تک، قوموں تک پہنچایا ہے. اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ دنیا داری ہے. دنیا دھوکہ ہے، دنیا کا سامان دھوکہ ہے. پھر جنہوں نے دھوکہ کھایا اور اس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں اجڑی اور برباد ہوئی، ان کے واقعات کی ذکر کیے قرآن نے. جنہوں نے دین کو سامنے رکھ کر اپنے کو پابند بنایا، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان ہی کی خصوصیت ہے، انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. جانوروں کے لیے کوئی دین نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں. ان کے یہاں حلال، حرام، جائز، ناجائز، قبر میں تنگی ہوگی، اندھیرا ہوگا، پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہوگا. ان میں کی کوئی بات جانور کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے تو جس دن سے مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، مرتے دم تک جو جی میں آئے، جہاں جی میں آئے، جیسے جی میں آئے. اس کے برخلاف انسان ہر قدم پر اس کو پابند کیا گیا. اسی لیے دین جو ہے نام ہے سراسر پابندی کا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر بندہ چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے تو اس پر جو انعام آخرت کے، اس کا تو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی جنتیں مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس پر جو بدلے میں حق تعالی شانہ جنتیں دیں گے کہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور دنیا میں رہتے ہوئے نہ کوئی اس کا اپنا ذہنی خاکہ بنا سکتا ہے. وہ تو وہیں جا کر کے دیکھیں. تو اس پابندی پر کہ اگر چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو پابند بنا لیا تو پھر اس پر جو وعدے ہی انعامات کی آخرت کے، اس کا تو دنیا میں تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے دنیا میں حق تعالی شانہ چند انعامات دیتے ہیں کہ من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. ایمان اور اعمال صالحہ. اعمال صالحہ مطلب چند نفلی یا اس طرح کی عبادات اور چند اعمال نہیں، ہر قدم پر جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق پر پورا کرنا، یہ عمل صالح ہے. اب جیسے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن عید کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، اور ان دنوں میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ. تو وہ پابندی اصل اللہ کے حکم کی ہے، جس وقت کہیں، جو کہیں، جس طرح کہیں. عید کے دن
عید کی نماز سے پہلے نفلیں بھی منع کر دی، اشراق بھی منع کر دی. تو وہ کہ پابندی کا نام ہے. ایسا نہیں ہم اب ایک آدمی نے رمضان کے میں روزے رکھے اور ماشاءاللہ روزے رکھتے 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 روزے کی اتنی مناسبت ہو گئی کہ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد بھی اگر کبھی پانی پی گیا، ارے میرا تو روزہ ہے نہیں، روزہ تو ختم ہو گیا. ایسا خیال آتا ہے نا کہ روزہ رکھتے رکھتے اس سے اتنی مناسبت ہو گئی کہ روزے کو جی چاہا ہے روزہ رکھ. کہ نہیں، آپ کے جی چاہنے پر نہیں ہے، جب آپ کو حکم دیا اس وقت. اسی لیے غروب اور افطار اور سحری کے جو اوقات ہیں کہ اس سے 1 منٹ آگے پیچھے کہ خطرے میں پڑ جائے گا روز. ایسے ہی میرے دوستوں پوری زندگی وہ دینی پابندیوں کا نام ہے دین، کہ دین دیا ہے جس کا نام ہے پابندی. اب اگر یہ آدمی چند روزہ زندگی میں پابندی اختیار کر لیتا ہے، جیسے ہم جماعت میں جاتے ہیں تو باقاعدہ 2 3 گھنٹے تک جو ہدایات روانگی کی بات ہوتی ہے نا، اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ پورے چلے میں پورے 4 مہینے میں اپنے آپ کو امیر کا تابع دار بنا کر مسجد کے ماحول میں جم کر اور 6 نمبروں کی لگام لگا کر کہ ایسی کہ اس راستے میں اس پورے چلے 4 مہینے میں 6 نمبر کے علاوہ کی کوئی بات نہ ہو، امیر کی نافرمانی نہ ہو، مسجد کا ماحول چھوڑ کر ادھر ادھر بازاروں کے ماحول میں نہ ہو. اس طرح یہ پابندی کہ یہ اس کی مشق کے لیے ہے کہ پھر آدمی گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کارخانے میں ہو اور کھیتی کرتا ہو، دکانداری کرتا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہو، جہاں بھی ہو کہ وہاں اس کو اللہ کے حکموں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کی پابندی کرنی آ جائے کہ پھر اس پابندی پر پہلا انعام حق تعالی شان ہو جو دیتے ہیں وہ دلوں کا چین اور سکون دیتے ہیں. اس پہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اور حاکموں کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے اور دینداروں کے اور خدائی حکموں کی پابندی کرنے والوں کے دلوں میں کتنا سکون اور چین ہے تو وہ بجائے ملکوں پر حملہ کرنے کی اللہ والوں کے اور دینداروں کے دلوں پر حملہ کریں. کتنا سکون. یہ سب سے پہلا انعام. پھر ان کی زندگی کو اللہ پاک خوشگوار بنا دیتے ہیں. حیاتم طیبہ، دلوں کا سکون، آپس میں محبتیں، چیزوں میں برکتیں. اور جب بے دینی ہو رہی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہے تو پھر پریشانیاں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے حکموں سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی سزا ہے دل ان کے بیچیں کہ ان کو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں. زندگی ان کے لیے کڑوی ہو جاتی ہے کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، مر جاتے تو اچھے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی کڑوی ہو جاتی ہے، نہ آپس میں محبتیں ہیں، نہ دونوں میں برکتیں ہیں اور نہ ضرورتوں کا پورا ہونا ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے حق تعالی شانہ سے پوچھا کہ پروردگار آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں یا ناراض، اس کا پتہ کیسے چلے؟ کہ زندگی تو آپ نے دی ہے، مقصد بنایا ہے آپ کو راضی کرنا، تو اب وہ آپ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، آپ ان سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، کیسے پتہ چلے؟ حق تعالی شان نے فرمایا کہ جب ہم راضی ہوتے ہیں تو ہم بارشیں برساتے ہیں اور بارشیں بہت سکون کی رمزم بارشیں برساتے ہیں اور پیداوار اچھی ہوتی ہے. اور دوسری علامت کہ ان کے درمیان ان کے کھانے پینے کے سامان سستے ہوتے. اور تیسری علامت کہ جب ان کا کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ، کوئی مقدمہ، کوئی قضیہ ہوتا ہے تو وہ اہل علم کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ علم والے علماء کرام اللہ رسول کی جو تعلیمات ہے، کس کا کیا حق ہے، کس حق کی کیا حد ہے، اس کی روشنی میں حق والے کو حق دلاتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں،
ظالم کو سزا دیتے. یہ ہمارے راضی ہونے کی علامت. جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں برساتے ہیں اور بہت زوروں کی برساتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں ایسی اجاڑ دیتے ہیں اور بہا کے لے جاتے ہیں کہ جیسے یہاں کہیں کوئی آبادی تھی نہیں. دوسری علامت کہ ان کے درمیان ان کی چیزیں مہنگی ہو جاتی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے مقدمے اور ان کے جھگڑے ظالموں کے ہاتھ میں ہوتے. کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے سارے دلائل، سارے کاغذات، ساری جو کچھ سنی اس سب معلوم ہے کہ یہ آدمی مظلوم ہے اور سامنے والا ظالم ہے. اس کے باوجود وہ ظالم کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اور مظلوم کی حمایت نہیں کرتے. اب یہ جو واقعات ہیں، جو حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، یہ کرتا رہتا ہوں میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل ایکس رے مشین. جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ فجر کے بعد سے بات بیان شروع فرمایا ظہر تک، اور ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک دنیا کہاں سے شروع ہوئی، کیا کیا ہوا، آپ سے پہلے کیا ہوا، آپ کے زمانے میں کیا ہوا، اور آئندہ قیامت تک کیا ہوگا، وہ ساری آپ نے علامتیں بیان کر دی. جب ان روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایکس رے مشین ہوتی ہے نا. اس آدمی کو کوئی تکلیف ہے، پتہ چلتا نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ایکس رے کرا لو. اب ایکس رے لے کر کے اس کی رپورٹ لے کر کے کہ ہاں رپورٹ میں آیا ہے یہاں پر یوں ہے، یہاں پر یوں ہے، یہاں پر یوں ہے. وہ بتا دیتے ہیں اس لیے کہ ایکس رے میں صاف پتہ چل جاتا آنکھ میں ہے کہ گردے میں ہے کہ لیور میں ہے کہ کہاں ہے. اسی طرح یہ روایتیں بالکل ایسی مان ہوتی ہے جیسے ایکس رے مشین کہ آدمی دیکھ لے. جیسے اس وقت جو موجودہ ہے یہ روایت جو میں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ ہر آدمی اس کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، اور چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ہو، کہ اللہ کی ناراضگی کی کھلی علامت ہے کہ اللہ کا ناراض ہو رہے ہیں. اس لیے کہ بارشوں کا نہ ہونا یہ کوئی اللہ کے خزانے میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں پانی کا کم ہو گیا اس لیے نہیں برسا رہے. وہ تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس، رحمتوں کے، داد و دہش کے، برکتوں کے، مددوں کے، حفاظتوں کے، امن و امان کے، اور بارشوں کے، ہواؤں کے، ہر چیز کے بے پناہ خزانے. اتارتے ہم اتنے ہیں اور دیتے اتنے ہیں ہم دنیا میں ایک مقدار کے ساتھ. اس کی پھر وہ اس کے ضابطے بتلائے. جب آدمی راستہ چلتا ہے اور گرین لائٹ ہو، جیسے وہ ہری بتی ہوتی ہے نا کہ راستہ کھلا ہے چلتے چلے جاؤ، لیکن آگے خطرہ ہے، ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہے، ادھر سے ٹریفک ہے، تو پھر لال بتی ہو جاتی ہے کہ اب تمہارے لیے خطرے ہیں. کہ جس طرح ہری بتی اور لال بتی یہ نشان ہے کہ راستہ صاف ہے چلتے چلو، اور یا خطرات ہے رک جاؤ. اسی طریقے سے قرآن و حدیث میں اوامر و احکامات اور منہیات دونوں بیان کی کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کہ جس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہو، بندگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، تو راستہ صاف ہے چلتے رہو. دلوں میں سکون بھی آئے گا، برکتیں بھی آئیں گی، اللہ کی مددیں ہوں گی اور حفاظتیں ہوں گی، راستہ صاف. لیکن اگر جھوٹ بولے ہو، روزہ رکھنا تھا روزہ نہیں رکھا ہے، نماز پڑھنی تھی پڑھی ہے، بھائی بہنوں کا حق دینا تھا نہیں دیا ہے، قبضہ لیا ہے باپ کے مرتے ہی بڑے بھائی نے، اور چھوٹے بھائی بھی بیچارے روتے پھرتے ہیں. کہ اگر یہ ہے کہ اب یہ خطرات ہیں تمہارے لیے، جیسے سود کے بارے میں اور بیاج کے بارے میں تو صاف کہا. اتنا صاف کسی حکم کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا ہے جتنا بیاج کے بارے میں کہا، اور اتنا سخت کیوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ.
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والو سود چھوڑو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ کا ڈر اپنے میں پیدا نہیں کرتے ہو، تقوی والے نہیں بنتے ہو، اسی لیے یہ مہینہ خاص تقوی بنانے کا مہینہ، ایمان اور تقوی، اور یہ ایسا ہے جیسے کمائیوں کے سیزن ہوتے ہیں نا، 2 مہینے 4 مہینے کے مختلف جگہوں پر الگ الگ سیزن ہوتے ہیں، کہ اگر اس سیزن میں آدمی کمائی کر لیتا ہے تو سال بھر سکون کے ساتھ کھاتا رہتا ہے اور ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ کیونکہ اگر رمضان مبارک میں آدمی ایمان اور تقوی 2 بنانے پر طے آ جائے کہ مجھے اس مہینے میں دنیا میں جو ہوتا رہے، مجھے اپنا ایمان بنانا ہے اور اپنے میں تقوی پیدا کرنا ہے، کہ وہ ایمان اور تقوی کیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون کیا ہے والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ پوری تفصیل بیان کر کے کہا کہ یہ ہیں سچے اور یہ ہیں تقوی والے، اس کے علاوہ کوئی کہتا متقی تو اس سے نہیں ہوتا، پوری تفصیل بتلائی۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی سب کچھ، اور وہ ایسا اکیلا ہے کہ سارے سب کچھ کے بغیر وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا سب کچھ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ حفیظ ہے تو اپنی قدرت کے ساتھ، رزاق ہے تو اپنی قدرت کے ساتھ، محیی و ممیت ہے تو اپنی قدرت کے ساتھ، اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ وہ اسماء الحسنی ہے نا 99، کہ وہ کیسا ہے، الکبیر المتعال، بڑی ذات صرف اسی کی ہے، اور ایسے ہی اس کی سخاوت، اس کا کرم، اس کا رحم، اس کا فضل، اس کی صفات بیان کی گئی کہ جو صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، کہ بھائی جتنے چاہے اچھل لو، کود لو، بغلیں بجا لو، کھا لو، پی لو، چوٹ سود غبن دھوکہ، کسی کو ستانا، کسی کی ٹوپی اچھالنا، جو چاہے کر لو، دیکھو آخرت حق ہے اور وہاں ہر ایک کو اپنی ہر بات کا جواب دینا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما ابلاه، عن شبابه فيما افناه۔ عمر کے جب قیامت کے میدان میں کسی بندے اور بندی کے پیر سرک نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، پھر اس کو خرچ کہاں کیا، اور 5ویں بات جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا، یہ ہر ایک سے پوچھا جائے۔ اسی لیے قیامت میں اگر کوئی یوں کہے گا کہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، تو اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے جاننے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، آسمان سے کتابیں بھیجی، اور اس کو سمجھانے والے، جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ کہ نذیر کس کو کہتے ہیں؟
خالی ڈرانے والے نہیں، نذیر کہتے ہیں کہ آدمی ایک راستے چل رہا ہے، اس راستے پر آگے کیا خطرے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے۔ ادھر سے ایک آدمی آیا، ادھر سے جانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ادھر سے مت جاؤ، کیوں؟ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجمع بہت ہے، جو جاتا ہے اس کو پتا کر دیتے ہیں، پوچھتے پاچھتے ہیں اور گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں، اور جس کام کے لیے جا رہے وہ کام رہ جائے گا۔ مجھے تو میری ماں سے ملنے کے لیے جانا ہے، ماں سے ملنا تو بہت بڑی عبادت ہے، ہاں بے شک ماں سے ملنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس تک جانے کا راستہ اور بھی ہے۔ اس سڑک سے نیچے اتر جاؤ، بائی پاس نکل جاؤ، گلی میں چلے جاؤ، محلوں کے راستے سے چلے جاؤ، کہتے نہیں کہتے کہ وہ جو وہاں جانے پر خطرہ ہے، اس خطرے سے باخبر کر دینا، اس کا نام ہے نذیر۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سنانا۔ دیکھو زندگی بہت مختصر ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، بہت مثالیں دی گئی ہے، بہت سمجھایا گیا ہے۔ آدمی رات کو سوتا ہے، صبح کو نہیں اٹھتا ہے، پتا بھی نہیں چلتا ہے کب گئے کس گھڑی گئے۔ کہ زندگی بہت پانی کے بلبلے کی طرح ہے، لیکن اگر اس پر تم نے تھوڑا سا لگام لگا لیا اور اپنے آپ کو پابند بنا لیا تو اس تھوڑے پر جو اللہ تمہیں دیں گے، جیسے یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہی 30 دن کا، وہی 29 دن کا، سارے مہینے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کہ نفلیں بھی پڑھو گے تو فرضوں کے برابر، اور ساری دنیا کے مفتی مل کر اس کا فتویٰ نہیں دے سکے کہ کوئی آدمی 100 سال تک نفلیں پڑھتا رہے تو فجر کی نماز کے 2 فرضوں کے برابر ہو جائے، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اگر کر لو کہ نفلوں کا بھاؤ ہم فرضوں کا 70 گنا، اور پھر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ کہ خود فرض ادا کرتے ہوئے یہ فرض دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہو جائے۔ اسی لیے ہماری یہ جو دعوت ہے، ہماری دعوت چند کاموں کی نہیں ہے کہ 5 کام کر لیے تو ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہماری دعوت پورے دن کی ہے، جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کہ جیسے عقیدے آپ نے دعوت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، نہ مسجود ہے، نہ کسی کے نام کی نظر ہے، نہ کسی کے نام کی منت ہے، نہ کسی کے نام کا چڑھاوا ہے، نہ کوئی کسی کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ ہے، کہ ایک اکیلی ذات اللہ کی، کہ جو عقیدے کے بارے میں آپ نے بتایا، جس طرح کا عقیدہ آپ نے بتایا، جس طرح کی ایمان کی دعوت آپ نے دی، کہ ایمان بنانا اور بناتے ہوئے اس کی دعوت دینا۔ نمازیں خود کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان بندہ ہے اللہ کا، بندے کی بندگی کے اظہار کی کہ میں آپ کا بندہ ہوں، بندے کی بندگی کے اظہار کی سب سے اعلیٰ شکل جو ہے وہ نماز، کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے، اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ کہیں گے وہی بولوں گا، آپ کی تسبیح، آپ کی تعریف، آپ ہی اکیلے ہیں، آپ کی تحلیل، آپ کی تکبیر، آپ کا کلام پڑھوں گا۔ جب آپ کہیں گے تو رکوع کہ میں حاضر ہوں، اور سجدے میں کہ سر کے بل حاضر ہوں، میں تو آپ کا بندہ ہوں، سبحان ربی، میرا رب کہ اس کی باقی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندگی کے اظہار کی سب سے اعلیٰ شکل وہ نماز ہے۔ اسی لیے ہمارے 6 نمبروں میں بنیادی یہ 2 نمبر ہیں، کلمہ بناؤ، نماز بناؤ۔ کہ کلمہ کیسا بناؤ کہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ کلمہ ایسا بناؤ کہ صرف اور صرف اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کی صفات، اسی کا تاثر دل میں رہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ جس شکل میں ہے ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے۔
اور پھر عجیب بات بتائی، جتنا جس غیر کا تعصب، یاد رکھنا، دھیان سے سننا، اللہ کے علاوہ جس غیر کا جتنا تاثر دل میں ہوگا اللہ اس کو سروں پر مسلط کر دیں گے، اور جس غیر کا جتنا تاثر دل سے نکلے گا اللہ اس کو قدموں میں جھکا دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا ایمان بھی، ان کی نماز بھی، ان کا تقوی توکل بھی، ان کے مجاہدے بھی، ان کی ہجرت اور نصرت بھی، وہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں۔ سمندر بھی مسخر ہو گئے، بڑی بڑی طاقتیں مسخر ہو گئی، شیر نے رہبری، پہاڑ بھی کہ پہاڑوں نے راستے دے دیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہر مخلوق سے دل کہ پہاڑ کچھ کر سکتے ہیں، نہ سمندر کچھ کر سکتے ہیں، آگ کچھ کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آگ نکلی، ایک صحابی کو کہا کہ اسے جہاں سے نکلی ہے وہاں واپس کریا۔ ارے جی میں کہہ رہا ہوں اب امیر ہیں تو امیر کا حکم، اس کو جہاں سے نکلی ہے وہاں سے واپس کر کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھا، آپ کی تابع داری کرنی ہے، پرے ہٹ پیچھے دھکیلتے رہے آگ کو، اور کرتے 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 اور جس پہاڑ کی کوشے نکلی تھی وہاں جا کے داخل کر دی۔ آدمی یوں کہے پرے ہٹ۔ ہاں، اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، یہ دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ چیتے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، بھائی گھوڑے پر، گدھے پر، اونٹ پر، ہاتھی پر، اس کی سواری تو سنی، چیتا آدمی کا جانی دشمن کہ اس پر سواری، تو دیکھنے والے نے منہ میں انگلیاں دے لی، کہہ رہے یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے جاتے جاتے گزرتے کہہ دیا کہ تو ہم گردن الحکم داور مپیٹ، تو ہم گردن الحکم داور مپیٹ، کہ گردن پیٹ ہے جو حکم تو ہے، تم اللہ کی نافرمانی مت کرو تو مخلوق کوئی تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی، اس لیے کہ ساری مخلوق تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ سارا تمہاری ہی خدمت کے لیے، لیکن یہ کب کہ جب تم اپنے خالق کے بن جاؤ، اپنے مالک کے بن جاؤ، جب تم اس کے بنو گے تو ہر چیز تمہاری، اور جب تم اسی سے اس کے نافرمان تو پھر گھر کی بیوی بھی تمہاری بات سنے گی۔ یہ روز کے جو جھگڑے آتے ہیں نا، بیوی نہیں مانتی اور بچے نہیں مانتے اور یوں کرتے اور مول صاحب پانی پڑھ دو اور ڈورا پڑھ دو اور تعویذ دے دو، تعویذ نہیں مانتے، پھر وہ ڈورا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں وہ تو کہ بھئی تم سیدھے سے تم توبہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اگر راستہ چلتے ہوئے ان کی سواری کو اگر ٹھوکر لگتی تھی تو فوراً وہ استغفار میں لگ جاتی کہ میری کسی چوک کی وجہ سے اس نے ٹھوکر کھائی، میری چوک کا اثر اس پر آیا۔ اسی لیے حلال کی کمائی، حلال کا لقمہ اس کا بہت اثر بتلایا، اور حرام کے لقمے طرح طرح کی بیماریاں، یہ جو لوگ کہتے ہیں مجھ سے بہت برے وسوسے آتے ہیں، کہتے ہیں لوگ نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں تو کوئی ہمارے منہ پر تھوکنے کو تیار نہ ہو کہ چل جائے، ایسے وسوسے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وسوسے یوں نہیں آتے ہیں، آدمی کے دل کی رگوں سے جو خون جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا ساری صحت ہوتی ہے، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ہاتھوں پیروں کی حرکت، یہ سب کا دار و مدار دل پر ہے نا۔ دل اگر تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے، دل بیمار ہے تو سارا بدن۔ یوں لکھا ہے کہ جو لقمہ آدمی کھاتا ہے اس سے آدمی کے جسم میں جتنا خون بننا ہوتا ہے خون بنتا ہے، جتنا فضلہ بننا ہوتا ہے فضلہ بن کر کے باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ خون جو بنتا ہے وہ اندر ہی اندر اس کی ساری ترتیب اللہ کا غیبی نظام ہے، انتہائی صاف ستھرا مہین جو خون ہوتا ہے وہ دلوں کی رگوں سے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ خون اگر حرام کے لقمے سے بنا ہوا ہے
تو جیسے ہم یوں کہتے ہیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک تو کیلے کے اوپر کا چھلکا ہے اور ایک اس کے اندر کا گودا ہے نہیں. مونگ پھلی کا چھلکا ہے، ایک اس کا دانہ ہے. سیب کا چھلکا ہے، ایک اس کا گودا ہے. اسی طرح اس خون کا کہ ایک تو یہ ظاہری خون ہے جو رگوں سے جا رہا ہے، یہ خون جس لقمے سے بنا ہے وہ اس کا باطن ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد کرو کہ صرف شبہ ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا کہ کہیں اس نے وہ پرانی اس کی اپنی آمدنی میں سے تو یہ مجھے نہیں دے رہا ہے جو حرام تھی، لقمہ کھا لیا تھا. صرف شک کی وجہ سے انگلی ڈال کر نکال رہے تھے. لیکن وہ آنکھ کے کس کونے میں کئی دن کے فاقے کے بعد لوگوں کو ترس آیا کہ آنکھوں کے کیلے باہر آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان نکل جائے گی. امیر المومنین ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ابو بکر کی جان نکلنے کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلے گا تو ابو بکر اس کو پیٹ میں نہیں رہنے دے سکتے. کیوں؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل لحم نبت من صح فالنار اولا به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی کے جسم میں گوشت کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پرورش پائی ہو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا ظاہر، جیسے ہمارا یہ ظاہر ہے، پورا بدن ہمارا ظاہر ہے، حقیقت ہے وہ اس کے اندر کی روح ہے، روح نظر آتی ہے. یہ بولنا، سننا، بیٹھنا، آنا جانا سارا روح کی وجہ سے ہے. ایسے ہی یہ جو خون بنتا ہے اور دلوں کی رگوں سے پاس ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، آنکھوں کی روشنی، کانوں کا سننا، یہ سارے. اور ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کی حقیقت ہے کہ وہ حرام کے لقمے سے ہے. تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ طرح طرح کے گندے، ناپاک اور خبیث ترین وسوسے آتے ہیں. اب آدمیوں کہتا ہے کہ تعویذ دے دو، کوئی دعا بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو کہ بھائی وظیفہ یہ ہے کہ اپنی کمائی دیکھ، اپنی کمائی دیکھ، صبح سے شام تک جو آ رہا ہے وہ کس راستے سے آ رہا ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا، پانی دودھ میں پانی تو نہیں ملایا. اب آج جو بہت ہوشیار ہوتے وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ نہیں جی دودھ میں کہاں سے پانی ملاتے، پانی میں دودھ ملایا. یہاں تو اب تو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور 3 رگیں بند ہو گئی اور ایک بڑی رگ بند ہو گئی اور خطرہ ہوا، ڈاکٹر نے کہا بہت اچھا ہے وقت سے آ گئے ورنہ تو بالکل ہی. یہ ساری چیزیں اصل دل کی صحت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں ہوش کے کانوں سے سنو کہ ہر آدمی کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بوٹی بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ گوشت کی بوٹی وہ آدمی کا دل ہے. کیا کہتی؟ اور یہ دل بنتا بگڑتا کہے سے ہے؟ بہت شاندار کپڑے پہن لیے تو دل بن گیا اور پیور میں لگے ہوئے پہنے تو دل بگڑ گیا. ہے کسی روایت میں، ہے کسی کتاب میں، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی عالم نے، کسی نے کہیں کوئی بیان کیا ہے اس کو ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہو اس کا دل بن گیا اور جو روز محنت مزدوری کر کے کھاتا اس کا دل بگڑ گیا؟ یہ بتایا یہ دل کی بوٹی تو بیچاری وہ تو پسلیوں کے نیچے اندر دبی ہوئی ہے. اس کا بننا بگڑنا وہ ان سامانوں سے نہیں ہے، وہ بنتا ہے ایمان سے، وہ بنتا ہے تقوی سے، وہ بنتا ہے اللہ کے خوف سے، توکل سے، صبر سے، شکر سے. تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر خوب توبہ اور استغفار اور ندامت سے کہ اللہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو تیرا بندہ تھا، تیری بندگی کرنی تھی،
میں شیطان کے چکر میں آ گیا، نفس مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے یہ کر دیا، اے اللہ تو مجھے معاف، کہ جب یہ کہتا ہے تو اس سے اس کا دل بنتا ہے۔ یہ وہ روایت یاد ہوگی آپ کو کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر ہو جاتا ہے۔ یاد ہے؟ کچھ سنا ہے کبھی یہ روایت سنی ہے؟ وہ سونے والوں ان سے بھی تو پوچھو، سونے والوں سے کہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس کا صابن ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا ہے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اور کالا ہوتے 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 قرآن نے جس کو کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ تو گناہوں کے ایسے خوگر اور گناہوں کے ایسے عادی ہو گئے کہ گناہ کرتے کرتے دل اتنے کالے اور سیاہ ہو گئے ہیں کہ اب اس دل میں کسی خیر کی بات کے جانے کی جگہ ہی نہیں رہی۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ بہت بڑا کرم کیا ہے اللہ نے۔ یہ تو حضور نے فرما دیا کہ کلکم خطاؤن، تم تو سب گنہگار ہو۔ حضور فرما رہے ہیں تم سب خطا کار ہو، تم سب قصوروار ہو، گنہگار ہو۔ ہاں، خیر الخطائین التوابون، کہ تمہارے گنہگاروں میں اچھے وہ ہیں جو بار 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 اللہ کی طرف انابت، رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، یہ وہ اچھے ہیں۔ اور جب توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور عجیب بات ہے، بازے بہت سرما اور بہت بہادر اور بسمار خاں بنتے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگ ہو نا، جب تشکیل کر کے تو دیکھو ہماری، ارے ہاں بہت سنے بیان اور بہت سنے ہماری کرنی چاہیے، آج واپسی ہے، تم جتنا چاہے بیان کر لو، ہم بھی ماں کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے روز کہتے ہیں کہ جو چلہ پورا کر کے آئے دو بڑھا دو، تو وہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم کہتے رہو، تم ہم کو جانتے ہو ہم کس کا دودھ پیا ہے ہم نے، ہم ایسے بولے نہیں ہے تمہارے کہنے سے کینسل کرا دے اور دو چلے بڑھا کے جماعت میں چلے جائیں، تو بہت مضبوط لوگ ہیں۔ لیکن بعض ایسے پسمار خاں جو ہے نا وہ بیویوں سے قابو میں آتے ہیں۔ ہاں ابھی اگر وہاں سے فون آ جائے کہ اس وقت آپ کا آنا مناسب نہیں ہے اور آپ ابھی وقت لگاتے رہیے، بھائی میں تو وہ نہیں، بالکل ہماری رائے نہیں ہے آپ کے آنے کی، دیکھو سوچ لو، پوچھ لو، ہماری رائے بالکل نہیں ہے آپ کے آنے کی۔ اچھا تو پھر ٹکٹ کینسل کرا دو؟ ہاں بالکل کرا دیجیے۔ اگر اتنا فون آ جائے نا، یہ سارے جتنے واپسی والے ہیں، تو یہ تھے بہت پسمار خاں اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، کہہ رہے تھے مر جاؤں گا، پڑوں سے گر جاؤں گا اور مکہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کبھی نہیں پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ بھاگنے کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے کہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن اس میں جو معلوم ہوا کہ اب وہ تشریف آ رہے ہیں فاتحانہ طور پر، تو پھر تو ان کی ماننی پڑے گی، پھر تو سارا انہی کا ہوگا، کہ نہیں میں نہیں مانتی، جاؤ کہاں جاتے ہیں۔ بیٹھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کیا کہنے، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت تیز آندھی سے اور تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی، جیسے اللہ کی سخاوت کہ نفل فرضوں کے بعد اللہ کے نبی کی سخاوت کہ تیز آندھی سے زیادہ ہو جاتی تھی، تو بھی لے اور یہ بھی لے اور تو بھی لے اور وہ بھی، خوب ہوتی تھی۔ اس وقت میں آپ کی سخاوت کا دربار کہ جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے
اس کو ہماری طرف سے امن ہے، ہم اس سے کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ حکیم ابن حزام کا وہ تو بعض اعمال ہوتے ہیں، بعض موقع کی قربانیاں ہوتی ہے، اور بعض موقع کے اعمال ہوتے ہیں کہ جو چیز آدمی کو سالوں میں ہاتھ میں نہیں آتی، وہ ایک دفعے میں ایسی آ جاتی ہے کہ زندگی بھر کے لیے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اتنی بڑی سخاوت کی کہ حضور نے یوں فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان ہی نہیں دے گا۔ لو ایسے ہی حکیم ابن حزام تھے، ایمان لے آئے تھے، ایک بہت قیمتی جوڑا لاکھوں درہم کا بک رہا تھا شاہی مینا کے بازار میں۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ جوڑا خریدوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت قیمتی، جو قیمت دینی پڑے، وہ شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، خرید لیا۔ خرید کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ عجیب بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے یہاں سے دودھ آیا تو اس کو بھی قبول کیا ہے، اور کسی کے یہاں سے کوئی چیز آئی اس کو بھی قبول کیا ہے، ان کا ہدیہ کیوں نہیں قبول کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں جو تعلیم ہوتی ہے نا، مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، جیسے ہماری تعلیم ہے، یہ تعلیم یوں سیکھو یوں سیکھو یوں سیکھو، تعلیم کے ساتھ تربیت یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ صرف معلومات ہو اور تربیت نہ ہوئی ہو تو پتہ نہیں کہاں کا کہاں لگائے گا۔ ایک طرف تو حضور سب کے ہدیے قبول کرتے ہیں، ان کا ہدیہ قبول نہیں کریں، اور ان کو محبت اتنی ہے کہ حضور کے بعد رہ نہیں سکتے، اور یہ جی چاہتا کہ یہ بھی دوں، یہ بھی لگا دوں، یہ بھی لٹا دوں، حضور انکار کر دیا۔ اچھی بات، چلو پھر بازار میں جا کے بیچ دوں۔ بازار چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال یا کوئی کسی صحابی کو حضرت زید بن حارثہ کو غالب پیچھے لگایا کہ تم جاؤ اور یہ جہاں بیچ رہا ہو تم خرید لینا۔ گئے، وہ بیچ رہے تھے، انہوں نے خرید لیا اور خرید کے لا کے حضور کو پیش کیا۔ حضور نے فرمایا تھا، اب حضور کے پاس آ گیا، یہ چلے گئے۔ ایک چیز یاد آیا کہ چلو میرا تو قبول نہیں ہوا، لیکن میری جو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی کہ اس جوڑے کو میں حضور کے تن مبارک پر اور آپ کے جسد مبارک پر دیکھ لوں، میری تمنا تو یہ ہے۔ تو مستقل وہاں سے سفر کر کے پھر آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوڑا پہنا تو میں اس کو دیکھ لوں۔ ایسی محبت۔ ان کا حال یہ تھا کہ شیب ابی طالب نے جب سب کو نظر بند کیا تھا اور مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو ان کے قافلے آتے تھے کاروبار کے، اور بہت مال آتا تھا۔ اب حضور تک اور حضور کے ساتھیوں تک کیسے پہنچا ہوئے؟ یہاں تو بائیکاٹ ہے، تو یہ اپنے اونٹوں کو اور اپنی سواریوں کو بھگا کر لے آتے۔ وہ قافلے کا راستہ وہی تھا، شیب ابی طالب کے پاس سے پڑتا۔ کچھ اونٹوں کو زبردستی کچھ بہانہ بنا کے ڈنڈا مار کے ادھر کے رخ پر کر دیتے، وہ بھاگ کے اندر چلے جاتے، کچھ گھاٹی میں چلے جاتے، وہ صحابہ وہاں سے سامان اتار لیتے، اونٹ واپس ہو جاتے۔ یعنی ایسی تدبیریں کرتے تھے میں کس طرح کام آ جاؤں حضور سے۔ وہ عمل ایسا پسند آیا کہ حضور نے فرمایا، من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن، جاؤ آج حکیم ابن حزام کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے ہماری طرف سے امن۔ عمل ہوتا ہے کسی وقت کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہم ایک تو ہم بھائی میرا تو رمضان میں لگتا ہے، میرا تو مئی جون میں لگتا ہے، میں تو فلانی تاریخ میں دیتا ہوں، ایک تو وہ ہے، اور ایک ایک تقاضے پر کہ بھئی علاقوں میں لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، تراویح نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہ یہ وقت ہے ایسے وقت ایسے علاقوں میں جماعتوں کے پھرنے جانے، اپنے بھائیوں کے سمجھانے،
اور اگر وہاں اذان نماز نہیں ہے تو اس کی کوئی شکل سوچنے، بچوں کے لیے مکتب کی کوئی شکل بنے کہ یہ وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت کی قربانی وہ بہت ساری قربانیوں کے مقابلے میں زیادہ وزندار ہو جاتی ہے۔ تو خیر حضور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ اور پھر تو فرماتے فرماتے یہاں تک فرمایا جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اپنے گھر میں بیٹھ گیا، دروازہ بند کر لیا کہ جاؤ ہم اس کو بھی نہیں چھیڑیں گے۔ کرما کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لا چکی تھی، کہا کہ آج کا موقع چکنے جیسا نہیں، آج حضور کی سخاوت کے در اور دربار ہیں اور دریا بہ رہے ہیں۔ آج تو آئی اللہ کے رسول میرے میاں کو بھی امن دے دیجئے۔ اب معلوم ہے کہ میاں کون ہے؟ جس باپ کی گود میں پلا ہے اور جس باپ نے ساری عمر جو کچھ کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور اس کی اپنی ساری انعام ترام کی سب پہنچ رہی تھی کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، اس کو معاف کر دینا، اس کو امن دے دینا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ نہیں، معاف کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر زیادتی کرے ظلم کرے اس سے معاف کر، اور جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔ خیر وہ سمجھ گئی کہ یہ موقع اچھا ہے، اس موقع سے اگر فائدہ اٹھا لیا تو ساری عمر کو سارے قصور معاف ہو جائیں گے اور زندگی بن جائے گی۔ وہی بات جیسے میں نے کہی کہ موقع ہوتا ہے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت میں مردم شناسی، لوگوں کو سمجھنا پہچاننا، اور موقع کو سمجھنا، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ بنیادی اصولوں میں سے۔ اور یہ یوں سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے آدمی نے موقع سمجھ لیا، آدمی کو پہچان لیا، ایک دفعہ دیکھا اور آدمی پہچان لیا، ایسا یہ جب ہوتا ہے جب آدمی اس کام کو اپنا کام بناتا ہے۔ جیسے یہ بھیڑ بکریاں والے ہوتے ہیں نا، 100 500 1000 بھیڑ بکریاں لے کر چلتے ہیں، اس میں 10 کلو وزن کا بکرا کون سا ہے، پورا ریوڑ بیٹھا ہے، ایک آدمی آتے ہے اور کہتا ہے چودھری صاحب ایک 10 کلو وزن کا بکرا چاہیے، کیا جی بیٹھ جاؤ منگواتا ہوں۔ وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے وہ لاؤ، وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا کہیں میری انگلی دیکھ، اس کو منگواتا ہے ذبح کرو، ذبح کیا، کٹوایا، تلوایا تو کلو، اس کو علم غیب ہے کہ نہیں، اس نے بکرے کے کام کو ایسا دھندا بنایا ہے کہ کھاتے کھاتے بھی اسی کی باتیں ہیں، سوتے سوتے بھی اسی کی باتیں ہیں، کسی کے یہاں شادی میں گیا تو بھی اسی کی باتیں ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے ساتھ قبرستان میں گیا اور وہاں میت دفن کرنے میں دیر ہے اور ادھر ادھر بکریاں چلتی پھرتی نظر آتی ہے تو دنیا جو چاہے دیکھتی ہو، یہ بکریاں ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کام بنانا۔ ہم نے ابھی کہاں کام بنایا، روز کہتے ہیں اور یہ مہینہ ہے دعائیں مانگو اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے کہ اللہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، اور ایسے کہ جہاں ہوں ہم داعی بن کے رہیں۔ تو خیر وہ بھی سمجھدار تھی کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے دینا جیسا نہیں ہے، جیسے ہم تمہاری خوشامد کر رہے ہیں کہ 20 دن رہ گئے، ہاتھ سے جانے دینے جیسے نہیں، ابھی لوگے تو بھاؤ رمضان کا ملے گا، چاہے 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے سے تو 20 ہی دن لگیں گے رمضان کے، تو اور باقی 100 دن تو رمضان کے بغیر لگیں گے، لیکن اللہ پاک بہت سخی ہیں، وہ بھاؤ رمضان کا دیں گے۔ جیسے ابھی کئی مرتبہ تجربہ ہوا کہ
فروری میں ٹکٹ لے لیا ہوائی جہاز کا تو اس بھاؤ میں مل گیا. جہاں مارچ شروع ہوا یہ جو ٹکٹ بھاؤ مل گئے. اب اتنا اوپر سے دو. جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ریلوں میں کہ آپ نے ٹکٹ تو خریدا تھا تو وہ چل گیا, لیکن اب دوسرے بھاؤ سے ملے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی بھی تمہارے میں ہے کسی میں جو 20 دن میں 120 دن کا ثواب لے لے, رمضان والا بھاؤ لے لے؟ ہے کوئی ایسا؟ مولوی صاحب تم کہتے رہو ہم کوئی کچے دل کے ہیں؟ بہت مضبوط. تم ہی تو کہتے ہو استقامت. کیا تم ہی تو کہتے ہو استقامت کے ساتھ چلو. واہ کیا سمجھا ہے ہماری تقریر. میری بلی مجھے بھی آؤ کہ ہم نے استقامت کہی تو استقامت یہ سمجھی کہ جو ارادہ ہے اس کو بدلو ہی مت. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب زمین پر بسنے والے اپنے ارادوں کو بدلتے ہیں تو آسمانوں والا بھی اپنا ارادہ بدل دیتا ہے, لیکن بدلتے ہی نہیں. وہ بہت سمجھدار تھی کہ یہ موقع ہے, اس کو چکنے جیسا نہیں. اور اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا, وہ سمجھ گئی تھی آدمی رہتا کہیں ہو لیکن کارگزاریاں حالات احوال سامنے آتے ہیں. دیکھو فلاں ملک میں جماعت گئی تھی, جماعت نے بہت کوشش کی, ویزا نہیں بڑھ سکا, اور بیچاروں نے اس پر باقاعدہ صلاۃ توبہ پڑھی. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارا ایک مہمان آیا اور اس کے پاس ساری قانونی چیزیں تھیں, لیکن کوئی معمولی سے کوئی چوک نکلی تو اس کو ہوائی اڈے سے واپس کیا. واپس کرنے کے لیے جب آرڈر کر دیا تو اس نے فون کیا, اور فون پر وہ ایسا رو رہا تھا جیسے گھر کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی میت ہو گئی اور آدمی روتا ہے, بے ساروں خطا. اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو صرف اس پر, یہ تو ان کی بات ہے, قانونی بات ہے, قانون میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ میری کوئی بے ادبی, میری کوئی بے اصولی ایسی کہ اللہ نے مجھ کو نظام الدین کی حاضری سے محروم کر دیا. تو ہماری جماعتیں ایسی کہ ان کو نہیں پڑا تو خالی یوں نہیں کہ چلو اچھا ہے جان بچے آ گئے, بلکہ وہ استغفار کی نمازیں پڑھتے ہیں. اے اللہ ایسا کیا شروع ہو گیا, اے اللہ ہم تو قصوروار ہیں ہماری وجہ سے, بلکہ تو اس کو قربانی قرار دے کر آگے کے لیے دروازے کھول دے. تو موقع ہوتے ہیں. تو ایسے ہی حضرت اکرمہ کے گھر والوں نے موقع سمجھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسا بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے پیچھے چلتے ہیں, پرانوں کو دیکھ کر نئے چلتے ہیں. نئے جو مسجد وار جماعتوں میں آتے ہیں کہ جب پرانے مسجد وار جماعت کے ساتھی ہر مہینے سہ روزہ جماعت بنا کر جاتے ہیں, سارے مہینے محنت کرتے ہیں, مسجد کی تعلیم میں جم کر بیٹھتے ہیں, گھروں میں تعلیم کرتے ہیں, اپنے معمولات پورے کرتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر کے نئوں کے اندر شوق پیدا ہوتا. اس لیے پرانوں کی, بڑوں کی, ذمہ داروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر موقع کو غنیمت سمجھا, اور وہ کیا موقع تھا کہ احد کے موقع پر, احد کا جو واقعہ ہوا اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, اور مدینے منورہ کے تو ہر گھر میں سوگ تھا. لیکن ایک آدمی ہوتا ہے تو اس کے کتنے رشتے ہوتے ہیں, بچوں کا باپ بھی ہے, نواسوں کا نانا بھی ہے, چچا کا بھتیجا بھی ہے, بھتیجوں کا چچا بھی ہے. ایک ہی آدمی ہوتے نہیں ہوتے. تو 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے سارے مدینے کے آپس میں رشتے داریاں تھیں, ہر گھر میں سوگ تھا. اور یہ سارا واقعہ جو پیش آیا وہ خالد بن ولید کی وجہ سے پیش آیا. کہ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا اور یہ کہا تھا کہ یہ جگہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی. اسی لیے کہتے ہیں ہماری اس محنت میں جتنا ہم سیرت مبارکہ کو سامنے رکھیں گے اور ہمارے بڑوں نے جو ہم کو اصول دیے, جو محنت دیا, جو طریقے دیے, اگر تحقیق کرو گے اور گہرائی میں اترو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سیرت کو سامنے رکھ کر آیا. یہ جو ملکوں سے جماعتیں آ رہی ہے نا چار طرف سے, سب سے پہلی جماعت ہندوستان سے باہر ملک جو گئی ہے
کیسے مجاہدے کے ایک جگہ مولانا محمد امتیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا اور 4 آدمی تھے. وہاں گئے تو اس وقت تو کوئی جانتا نہیں تھا. اچھا وہ جو گئے تھے بہت غریب قسم کے, کپڑے بھی میلے کچیلے, اور یہ اپنے سیدھے سادے لوگ. ایک ساتھی ان میں سے اعلان کے لیے کھڑا ہوا تو ساری مسجد میں شور, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیچارہ بیٹھ گیا. دوسری نماز, تیسری نماز, 1 دن 2 دن 3 دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا, کسی نے اعلان نہیں کرنے دیا. تو وہ یہ سوچ کے کہ بھائی یہاں تو کوئی شکل ہی نہیں بن رہی, یہاں واپس آئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھا کرتے اور یہاں سامنے دروازہ, جو آتا تھا اس کی نظریں ٹکراتی تھی. حضرت نے جیسے ان کو دیکھا تو جیسے شکاری شکار, کس طرح حضرت پوری, ارے تم واپس کیوں آ گئے, تم کو تو وہاں بھیجا تھا. حضرت جی وہاں تو وہی جاؤ, جی وہاں تو کوئی اعلان نہیں کرنے, وہی جاؤ واپس. 300 کلومیٹر پھر واپس بھیجا, وہیں سے گئے. دوسری مرتبہ 3 دن تک یہی حال پیش آیا, پھر واپس آئے. اب کی دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے غصے, اور فرمایا تم وہاں مر کیوں نہ گئے, میرے پاس کیا تھا جو آئے. اتنے غصے. لیکن اس وقت کے لوگ ایسے نہیں تھے ہماری طرح, تھوڑا رکھو تمہاری طبیعت کو, ہم تو جا رہے ہیں. جیسے ماشاء اللہ سبحان اللہ, اگر کسی کو ذرا ڈانٹ دے نا, اے مصعب سیدھے منہ بات کرنی ہو تو کرو, نہیں تو کوئی تبلیغ تمہارا ادارہ ہے, جا رہے ہیں ہم. جیسے ہمارے سال والوں سے ہم بہت ڈرتے ہیں. سال والوں سے ان کو بیان میں لانا ہو, ان کو تعلیم میں بٹھانا ہو, ان کی تشکیل ترتیب کرنی ہو, بہت شامت کرنی پڑتی ہے. فوراً ڈانٹ دیتے ہیں. ایسے آنکھ جوڑنے والوں کو تو ایسے آنکھ دکھاتے تو بیچارے بھاگ جاتے. تو حضرت بہت ناراض. دوسری فرمایا وہی جاؤ. اب وہ تو اوپر تو گزری ہے, وہ جانتے ہیں کہ وہاں جانے پر کیا ہوگا. اب کی مرتبہ جب بھیجا تو یوں فرمایا کہ اب اگر تمہیں کوئی اعلان نہ کرنے دے تو دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد 4 ساتھی مشرق مغرب شمال جنوب شہر سے باہر جنگلوں میں نکل جانا, اور دن بھر جتنا رو سکو, جتنی نمازیں پڑھ سکو, جتنی دعائیں مانگ سکو. اللہ دل تو تیرے قبضے میں, ہم ان سے چندہ نہیں مانگتے, ہم ان سے پیسہ کپڑا نہیں مانگتے, تیری بات کہہ کہ دعائیں مانگنا اور پھر مغرب سے پہلے واپس آ جانا. وہ عمل ہوا, واپس آئے, پھر اعلان کے لیے کھڑے ہوئے تو شور ہونے لگا. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی 3 دن سے دیکھ رہے ہو, اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہو, ہفتہ ہو گیا, اس کا کوئی آدمی مر گیا ہے, کوئی ہسپتال میں ہے, یہ بھوکا ہے, اس کی جیب کیا بات ہے, اس کی بات تو سن لو. صرف اتنی تائید کرنے والا ایک آدمی پیدا ہوا, لیکن وہ قربانی ایسا رنگ لائی کہ ہندوستان سے باہر سب سے پہلی جو جماعت گئی وہ وہاں سے گئی. موقع ہوتے ہیں واپس ہے, واپسی چلے جاؤ, یہ چلے جاؤ, کیا ہوا, پہلے بھی یہ ہوئی تھی, یہ ان کی گھر ہو جائے گی, یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جب آدمی موقع کو دیکھتا ہے تو جو چیز سالوں میں ہاتھ نہیں آتی وہ مہینوں اور دنوں اور گھنٹوں اور گھڑیوں میں آ جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا کہ خالد جو ہے, وہ 50 صحابہ جن کو کھڑا کیا تھا, آپس میں ان کی رائےوں میں اختلاف ہوا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے کسی قیمت پر نہیں ہٹنا. لیکن اختلاف جماعتیں کہتی ہیں امیر صاحب یہاں تو بہت گرمی ہے, امیر صاحب آٹا بھی نہیں ملتا, چلو نا ہم کو بھاگنے تو تھوڑی کہہ رہے ہیں, واپسی میں کام کرتے ہوئے چلے جائیں گے, دوسرے علاقے میں دوسرا رخ لے لو, کہتی باتیں. وہ رائےوں میں اختلاف ہوا, اتر گئے. کیسے اتر گئے تو مورچہ وہ خالی ہو گیا جو جگہ تھی. خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے. انہوں نے دیکھا کہ اس سے اچھا کیا موقع کہ یہاں سے اگر حملہ کر دیا جائے تو ساری ان کی جیت ہار سے بدل جائے گی اور ہم غالب آ جائیں گے. حضرت خالد نے حملہ کر دیا اور اس حملے کی وجہ سے حضور بھی زخمی ہوئے, دندان شہید ہوئے, صحابہ شہید ہوئے,
اور قبریں کھودنے کی ہر ایک کے لیے الگ الگ قبروں کی گنجائش نہ رہی، نماز بھی کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے، سارے حالات بدل گئے، اور مدینے کے گھر گھر میں سو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی پہچان لیا کہ ہے آدمی بہت کام کا، لیکن دوسروں کے ہاتھ میں کھیل رہا، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس میں جمع مردی ہے، اس میں بہادری ہے، اور اس میں سمجھ بوجھ ہے، لیکن اس وقت ساری غلط استعمال ہو رہی، خدا رسول کی دشمنی میں استعمال ہو رہی۔ اگر تھوڑا سا پیار دکھایا جائے، تھوڑا سا اکرام، تھوڑی سی نرمی کی جائے تو یہ اس لیے کہ یاد رکھنا، ڈنڈے کا مارا ہوا، کسی کو ڈنڈے سے مارا ہو، ڈنڈے کا مارا ہوا سر اٹھا سکتا ہے، لیکن اخلاق کا مارا ہوا کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے جو اتنا بڑا کام لیا، اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ ان کے پاس اخلاق بہت بلند تھے اور حکمت بہت اونچی۔ یہ دو چیزیں اللہ نے ان کو دی۔ جس آدمی کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہوا ہو اور حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اس کے لیے دل میں گنجائش۔ خالد کے بھائی ولید وہ مسلمان ہو چکے تھے، ایک مرتبہ مکے میں تھے اور بات ہو رہی تھی، تمہارا بھائی خالد نظر نہیں آتا۔ خالد وہ تو یہ سارا دیکھ کے مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، لیکن ان کے بھائی نے بھی بہت اچھا جواب دیا۔ اللہ کے رسول امید ہے اللہ پاک اس کو لے آئیں گے، اللہ پاک اس کو لے آئیں گے۔ مجھے نے فرمایا ہاں ہمارے یہاں تو بہت گنجائش، اگر وہ آ جائے تو ہم تو اس کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، ہم تو اس کی استعداد جانتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہم تو اس کو سب سے آگے رکھیں گے۔ یہ بات بھائی نے بھائی کو نقل کر دی کہ بھائی تمہارا تو ذکر خیر ہو رہا تھا۔ خالد نے کہا میرا مجھے معلوم ہے میرے کرتوت اور میری وجہ سے جو کچھ مدینے میں ہوا ہے، میرا تو زندگی بھر کسی کی زبان پر نام نہیں آ سکتا۔ بھائی نے کہا بھائی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کانوں سے سنی ہے، اور وہ صادق و مصدوق ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان کبھی لڑائی ہو اور کہتے ہیں خبردار جو میرا نام لیا تھا، کہ نام لینا بھی گوارا نہیں، تو خالد کیوں کہے گا میرا تو نام بھی نہیں لے سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی ان کے دلوں میں اتنی گنجائش۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی علاقے میں، کسی مخالف جگہ میں لوگ سننے کو تیار نہیں، بات سننے کو، بیٹھنے کو تیار نہیں، آنے تو ہم تو بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں، اگر نہیں مانتا ہے جا جہنم میں لے سرٹیفکیٹ لینا جا، آپ فوراً دے دیتے، اپنے پاس تو رہتی وہ ڈائری، وہ جیسے یہ چندہ کرنے والوں کے پاس رسید بک ہوتی ہے کہ آپ نے چندہ دیا تو رسید کارڈ دے دیا آپ کو۔ ایسے تب ہمارے پاس جذباتی اور جوشیلے لوگ جو گشتوں میں نکلتے ہیں، غیر آباد جگہوں میں اور بنجر علاقوں میں جاتے ہیں، تو بیچارے وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اے بھائی ذرا بات سنیے، کیا ہے؟ خبردار جو یہاں آئندہ آئے تھے سب ہم تو تیرے مارے آئے ہیں، نہیں مانتا کیا جاننے میں رشید گرو، ایسوں کے ہاتھوں کام نہیں ہوتا، ایسوں کے ہاتھوں کام نہیں ہوتا۔ کیسی کیسی سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا سخت جملہ تھا طائف والوں کا۔ حضور کو جب پوچھا گیا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، حالانکہ مکے میں لوگوں نے اجڑی ڈالی تھی، گلے میں پھانسا ڈالا تھا، اس کو آپ نے نہیں کہا، ان کا سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی کہ ان کا جو جملہ تھا، اسی لیے کہا ہے کہ زبانوں کے زخم نہیں بھرتے، چھروں کے اور چھریوں کے اور چاقوؤں کے اور نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبانوں کے زخم نہیں بھرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
ہے خالد بہت کام کا لڑکا، لیکن اس وقت اس دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور اس کی ساری صلاحیتیں، سارا وقت، ساری طاقت غلط استعمال ہو رہی۔ اب روس کا رخ صحیح ہو جائے کہ یہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جیسے ہماری تبلیغ اور دعوت کی محنت کا خلاصہ کہ امت کے پاس، ہر طبقے کے ہر فرد کے پاس، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس، تاجروں کے پاس، کاشتکاروں کے پاس، مزدوروں کے پاس، جس کے پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس محنت کے ذریعے اس کا رخ صحیح ہو جائے کہ اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی جوانی، اس کا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے کام آ جائے، اللہ کا کلمہ بلند، لوگوں سے کاروبار چھڑوانا اور ہوتا ہے، اللہ پاک دکھا رہے ہیں ایسے لوگ، اللہ اکبر۔ تمہیں کہاں کہاں کی سنا لوں، ایک جگہ ہے وہاں بہت سالوں سے سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ پڑتا تھا، اور اس میلے میں دنیا بھر کی جتنی خرافات ہو سکتی ہے، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری ہوتی تھی اور 3 دن تک ہوتی تھی، اور اس میں کروڑوں روپیوں کا خرچ ہوتا تھا۔ وہاں کا ایک آدمی یہاں آیا، کچھ لوگ پھر آنے لگے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ ہمارے وہ 3 دن میں جو ہماری کروڑوں کی، اور پھر دین، ایمان، اخلاق، حیا، شرم سب برباد ہو جاتے ہیں۔ انہی 3 دنوں میں انہوں نے جو میلہ پڑتا تھا، ان 3 دنوں میں اجتماع رکھ لیا جماعت، تو وہ جتنا کروڑوں کا خرچ اور جتنی بے دینی سامنے آتی تھی وہ ساری بدل کے کہ اب ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہے، علماء پیدا ہو رہے ہیں، مدرسے ہو رہے ہیں، اور سارا لوگ جب حیا وجود میں آ رہی ہے، عورتیں پردے میں ہیں، ان کی عورتیں چلے اور وقت لگا رہی ہے، ملکوں میں جا رہی ہیں، وہ دنوں میں، جن دنوں میں یہ ہوتا تھا اب وہاں، اور اب جو نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں کام میں، انہیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں ان دنوں میں یہ کام ہوتا تھا۔ وہ رخ بدلنا، اسی لیے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت سے مقصود دلوں کا رخ مخلوق سے خالق طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کی طرف ہو جائے۔ اور یاد کیا کرتا ہوں کہ ہم جو چلے 4 مہینے 5 کام، مقامی کام، سہ روزہ، یہ جو کچھ کرتے ہیں، تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ میرے دل سے غیر کی محبت نکل کر اللہ کی محبت کتنی آئی، اللہ کی بات کے ماننے کا جذبہ، شوق کتنا پیدا ہوا، میرے اندر میں اعمال کا شوق کتنا پیدا ہوا۔ جیسے مجھے چیزوں کا شوق، فلانی چیز، کہ اب وہ چیزوں کا شوق کم ہو کر کہ میرے اندر تعلیم، نمازیں، نفلیں، تنہائی میں دعائیں مانگنا، قرآن پڑھنا اور کسی کی تشکیل کرنا، جب اعمال کی طرف طبیعت کہ ہر آدمی خود اپنا حساب کرے، اگر اس میں ترقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نہ کرے، پہلے سے کمی ہوئی تو توبہ استغفار کرے، پھر اللہ پاک دے دے۔ اسی توبہ استغفار پر یہ سارا چنا رہا تھا۔ خالد آئے، خالد سوچ میں پڑ گئے کہ اچھا ہم نے تو یہ کیا اور ابھی ہمارا یہ تذکرہ، وہی سوچنا چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ چلنے شروع ہوئے، ان کے دوست تھے، یہ جو تشکیلیں ہوتی نا وہ اس طرح ہوتی ہے، جس طرح جیسے آپ مچھردانی خریدنے کے لیے ساتھیوں کی تشکیلیں کرتے ہیں، بیگوں کے لیے تشکیلیں کرتے ہیں، جہاں مسجد جانے کے لیے تشکیلیں کرتے ہیں۔ دیکھو کہ مت کہنا کہ تم اپنے لیے آئے، میرے ملنے میں جا رہا ہوں، جہاں مسجد جا رہا ہوں، تم کو آنا ہے، ہاں تشکیلیں کرتے ہیں نا آپ لوگ، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو کیا، آپ کے ہاتھوں تکلیف زندہ ہو رہی ہے کہ جیسے یہ تشکیلیں کرتے ہیں۔ دیکھو امیر صاحب، آپ اپنا بیگ لے آئے،
ہم کو بتایا تک نہیں. ارے بھائی یار بھول ہو گئی, تم کو چاہیے, دیکھو میں تم کو کارڈ لاؤں, اس نے مجھے کارڈ دیا کہ دوسرے کو اگر چاہیے تو تشکیل, آپ لوگ تو تشکیل کی مشق کر کے آئے نا چلوں میں, تو یہاں بھی تشکیل کی مشق کرتے ہیں. تو ہم کو تو اتنی مشق ہے تشکیل کرنے کی کہ آدمی کے خواب و خیال میں نہ ہو اس کو تیار ہے. اب دوپہر کو لیٹا ہوا ہے, روزے کی حالت ہے اور آنکھ نہیں لگی. بھائی دیکھو میں جا رہا ہوں جامع مسجد, اب پھر تم کہو گے کہ مجھے سلا کے چلے گئے, دیکھو میں جا رہا ہوں, اگر پھر کہنا مت اچھا اب جا رہے ابھی صاحب ایک 5 منٹ ذرا میں استنجا کر لوں, فوراً آدمی تیار. تو تشکیل کے بہت ماہر لوگ ہو, صرف چلوں کی تشکیل نہیں کرتے ہو, دنیا کی تشکیلیں تو بہت ہے نہیں. لوگوں کو کام پر لگانا, دھندے پر لگانا, نوکریوں پہ لگانا اور کام دکھانا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس محنت سے ہماری تشکیلوں کا رخ بدل جائے. بھائی اب 2 ساتھی لیتے ہوئے ہیں یار, بات سنتے ہیں اور بہت دل کو لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج تو چلہ تو پورا خیر ہو ہی گیا, لیکن 2 بڑھا کے 3 پورے کر ہی لوں. میرا خیال تو یہ ہے تم ہو جاؤ تو اپنے 1 سے 2 ہو جائیں گے. اب آدمی لیتے لیتے یہ تشکیل بھی کر سکتا ہے, باتیں کرتے کرتے نہیں کہ ادھر ہمارا رخ بدل جائے. اس کو ہر آدمی, کوئی کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا, لیکن ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹول سکتا ہے کہ میرے دل میں یہ رغبت, یہ شوق, میرا رخ کتنا صحیح ہو. خالد چلے, ان کے ایک دوست تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت جلیل قدر صحابی, اور وہ بھی بہت ذہین تھے. جیسے حضرت خالد نے اپنی ذہانت سے موقع کا فائدہ اٹھایا اور حملہ کر دیا, ایسے حضرت عمرو بن عاص بھی بہت ذہین. کیا بات ہے, کہاں میں یوں جو سوچ رہا ہوں وہاں جاؤں, چل ساتھ چلیں گے. ایسے ہوتی ہے تشکیلیں, دوست کی دوست تشکیلیں. ہم تو بھاگنے کی تشکیلیں کرتے ہیں. بھائی دیکھو پھر کہنا مت, تو گھر سے فون آ گیا تھا اور وہ ہوا تھا, اور میں نے تو سوچا تھا کہ نہیں عید تو یہیں کریں گے, لیکن وہ کچھ ایسی بات ہو رہی ہے اور میں نے تو چپکے سے ٹکٹ کرا لیا ہے. اگر تم کہو تو تمہارا بھی. ہاں تو پھر تم امیر صاحب سے تم بات کرنا, میں نہیں کر. ہاں تم گھبراؤ مت, کیا کہتے تم مطمئن رہو. پکانا, لے جانا, ٹکٹ کروانا, یہ مجھے سب فن آتے ہیں, ہم نے یہ فن سیکھے ہیں یہاں. اس لیے دوستو تنہائیوں میں استغفار کرنا ہے کہ اتنے دنوں آنے جانے سب کے بعد بھی ابھی تک ہمارا رخ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ذہن ہمارے اندر نہیں آ رہی کہ ہم دعوت دے کر اس محنت پر قربانیاں بڑھانے والے بنے. اب ابھی دیکھنا اخیر میں جب ہاں بھائی کون تیار ہے, تھوڑی دیر سب بیٹھیں گے, کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, باقی کہ ہاں بھائی واپسی والے اوپر جمع ہوں گے, جماعتوں والے اندر آئیں گے, اور اب آرام فرما لو, ہو گئی تشکیل, نمٹ گئی. کہ یہ تو کھپنے, تھکنے, سوچنے, دعائیں مانگنے اور اللہ سے کہہ کے دلوں کے رخ بدلوانے کی جگہ ہے. کہ اگر یہاں آدمی کا ذہن بن گیا تو پھر آدمی دنیا میں کہاں کہاں جا کے کام کرے. دونوں چلنے لگے مدینہ منورہ کی طرف. وہاں اطلاع ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالد آ رہے. اللہ اکبر, یہ خالد کون؟ جس نے مدینے کو ایسا ویران کیا تھا اور جس کی وجہ سے مدینے میں یہ سب کچھ ہوا تھا, وہ خالد آ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں ایک ماحول بنوایا. دیکھو خالد آ رہے ہیں, خبردار خبردار, کسی کے اشارے سے, کنایے سے, زبان سے کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنی پرانی کی ہوئی غلطی یاد آوے اور وہ ہمارے درمیان شرمندہ ہوں. خبردار ایسا نہ ہونا. بلکہ جب خالد آئے تو چاروں طرف مرحبا مرحبا, اہلاً سہلاً, مرحبا کہو. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور بچے بڑے سب مرحبا بخالد بن الولید, مرحبا بخالد بن الولید,
میں تو مارے شم کے کہ زمین پھٹے تو گر جاؤں کہ جن کے بچوں کو رلایا، جن کی عورتیں بیوہ ہوئی، جن کے آدمی شہید ہوئے، اور مدینے خود حضور زخمی ہو گئے، اور وہ مدینے والے ہم کو ہلن سہلن کہیں یار، کہنے بہت مشکل سے گرتے پڑتے اپنے پر بہت زور کر کے میں حضور کے دروازے تک پہنچا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد جب دروازے پر آئے، حضور کی نظریں دو چار ہوئی۔ حضور نے جیسے دیکھا تو خالد کے استقبال میں حضور کھڑے ہو گئے اور پوری قوت کے ساتھ ان کی طرف لگ کے، اور اتنی زور سے کہ آپ کے جو اوپر چادر تھی وہ نیچے گر گئی، لیکن آپ چادر اٹھانے کے لیے نہیں رکے، اسی حال میں دوڑے، خالد آ جاؤ، خالد آ جاؤ جو کہا ہے، خالد یوں کہتے ہیں کہ اگر زمین پھٹتی تو میں دھنس جاتا۔ پہلے ہی کیا کم کیا تھا مدینے والوں نے، جس گلی سے گزرا، جس محلے سے گزرا، مرحبا مرحبا مرحبا، اور اب خود سرور کائنات، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پھر حضرت خالد کو اپنے ساتھ لائے، وہ چادر حضور نے بچھائی اور فرمایا کہ خالد یہاں بیٹھو، اخلاق کی مار کا سر نہیں سکتا، ڈنڈوں کے مارے سر اٹھ جاتے ہیں، اگر کسی کو ڈنڈا مارا ہے تو وہ بھی کبھی سر اٹھا کے دوسرا مار سکتا ہے، لیکن اخلاق کہ وہ تمہیں لوہے کو موم بنا دیتا ہے، یہ خالد تھا۔ یہی دیکھ لو حضرت ہندا جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے حضور کے چتا کے کان ناک کاٹ کر کے گلے ہار پہنا تھا، لیکن حضور کے اخلاق سے کیسے پانی پانی ہو گئے۔ حضرت خالد نے کہا کہ حضور ہاتھ پھیلائیے، میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات کا خیال آ رہا ہے، میں نے بہت آپ کے خلاف گھوڑے دوڑائے ہیں، بہت ستایا ہے، اور میں نے بہت بڑے بڑے مظالم کیے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ تو پڑھ لوں، میرا کیا ہوگا؟ میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں معلوم، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت خالد نے ساری عمر، کیا آج کے بعد زندگی کا آخری سانس اور مال کی آخری پائی اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اور جس راستے میں رکاوٹیں ڈالی تھی وہ سارے راستے پار کرنے کے لیے آج کے بعد کی زندگی، اور پھر ان کی تاریخ پڑھو، ان کی حیات پڑھو، ان کی سیرت پڑھو کہ کیسے کیسے اللہ نے ان سے کام کیا۔ یہ ایسے ہی میں نے کہا نا کہ وہ جو اسمار خاں بہت ہوتے ہیں، ارے تبلیغ ہمارا کام ہے، کوئی اس کے خلاف بول تو سکے، چاہے ہم چلے سے واپس جائیں گے، دو نہیں بڑھائیں گے، لیکن کسی سے سن نہیں سکتے۔ یہ اسمار خان جو سارے بیٹھے ہیں نا، تبلیغ کوئی کہہ کے دیکھ لے چاند تو آ جاؤں گا، اچھا بھائی کوئی کچھ نہیں کہے گا تو چلا پورا کر کے آیا ہے، دو بڑھا دے، دیکھو مولوی صاحب تبلیغ ہمارا کام ہے، تبلیغ کے لیے جیئیں گے، تبلیغ کے لیے مریں گے، تبلیغ کے لیے کھائیں گے، تبلیغ چلا ایک نہیں بڑھائیں گے، کیا کہتے ہو؟ اچھا بھائی بڑے بہادر ہو، بڑے استقامت رکھو کہ یہ تو کرنا ہی ہے۔ بھائی ہم نے تو یوں کہا تھا کہ ہفتے کی 2 گشتیں تو ہر حال میں کرنی ہی ہے، مہینے کے 3 دن تاریخ کی تعین کے ساتھ دینے ہی ہیں۔ تم تو یوں سمجھے کہ ہاں یہی بات، لوگ سوتے ہوئے جو سنتے ہیں نا تو پوری بات نکل گئی ہے یا نہیں، وہ اخیر میں سنتے ہیں کہ ملزم نے کہا کہ کرنا ہی نہیں، یہ سن لیا، وہ نہیں سن لی کہ چاہے جو ہو جائے، جتنی لمبی تقریر ہو، جتنے صحابہ کے واقعات ہو، جیسے حضور کی سیرت سناویں، نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا نہیں، ارے بھائی واپسی نہیں، یوں کہا تھا، وہ واپسی سنی نہیں،
نہیں، کتنا سن لیا تب بڑھاتی تھی. اتنی سننے کے بعد تو کچھ دیکھو اپنے دلوں کو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کی بیوی تھی ایمان والی. انہوں نے موقع سمجھ لیا کہ آج موقع ہے، یہ کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے اور بہت بڑے دشمن کا بیٹا ہے اللہ رسول، اور اس نے جتنا جو کچھ کیا ہے اس کی سزائیں تو قرآن حدیث میں اور اللہ رسول نے جو سزائیں بتائی ہے، اگر آج موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو پھر ہمیشہ کو سارا معاملہ صاف ہو. وہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے میاں کو امن دے دی، یہاں تیرے میاں کو امن. وہاں گئی، وہ کشتی میں بیٹھ گئے تھے کہ جی میں آپ کے لیے امن لے کر آئی ہوں. مجھے تم مروانے لے جانا چاہ رہی ہے؟ نہیں، لیکن وہی بات کہ آدمی میاں بیوی میں جب اچھی محبت ہوتی ہے نا، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، تو آدمی کو بیوی کی بات پر اعتماد ہوتا ہے اور بیوی کو آدمی پر اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں میرے میاں یہ نہیں کر سکتے، وہ کہتا ہے میری بیوی یہ نہیں کہہ سکتی. تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں، اور جب اچھے نہ ہو تو روز کے جھگڑے، روز محلے والے تماشا دیکھیں. یہ میاں بیوی تعلقات اچھے ہیں کہ بھئی جب یہ کہہ رہی ہے تو ہاں ہوگا، چلو چلتے ہیں. رات آنے شروع ہوئے، آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرمہ نے یوں کہا کہ یہ یوں کہتی ہے، ابھی بھی اعتماد نہیں، یہ یوں کہتی ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا صدقت، ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے. بس اتنا سننا. دیکھیں نا کسمار خان کو کون آ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کتنے کسمار خان ہیں. آپ کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں، استقامت کے ہاتھ چلنے والے. وہ جتنی پھوپھا ہوتی ہے نا سب باہر ہوتی ہے. گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی جی ہاں وہ ایسا ہے، جماعت آئی تھی تو پوچھ رہے تھے کون تیار، کوئی بول نہیں رہا تھا تو مجھے شرم آئی تو ہاں تم ایک رہ گئے تھے بس تبلیغ کے لیے، باقی سب مت. تو غصے ہو جاتی ہوں میں. تو بھی کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بستر لینے جا رہا ہوں. تم گھبراتی کیوں ہو؟ گیلے ہو گئے. یہ سارے کسمار خان ہے نا. ابھی بھی تمہیں غیرت نہیں آ رہی ہے میری اتنی کہنے کے بعد. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، کہنے لگے الاما تدعو یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ کا لفظ سننے کو تیار نہیں وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. جب دعوت کی محنت اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بے غرض بے لوث ہو کر اخلاق کی بلندی کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ پاک پتھر دل انسانوں کو موم بنا دیتے ہیں. ہم تو ابھی محنت کرنا جانتے ہی نہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، جو کچھ ہو جاتا ہے اللہ قبول فرما لے. ورنہ اس محنت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ابو جہل کے بیٹے کا دل کھل جاتا ہے، کلیجہ چبانے والی عورت اس کا دل موم ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کا کلمہ پڑھتی ہے. کیسے کیسے سخت دل کا ہے، یعنی وہ عورت اس عورت کا دل کیسا ہوگا. ایک آدمی شہید کر دیا گیا حضرت حمزہ کو، اور وحشیت نے ہر نے ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہار بنا کے گلے میں ڈالا. اور یہ عورت ذات ہے، آگے بڑھتی ہے، سینہ چاک کرتی ہے، کلیجہ نکالتی ہے اور کچا کلیجہ چباتی ہے، اور جب نہیں نکلا گیا تو تھوک دیا. کس دل کی عورت ہوگی. لیکن سمجھو اور خدا سے مانگو
کہ خدا ہمیں اس دعوت کی تاثیر اور اس دعوت کی طاقت سمجھائے کہ یہ دعوت اپنے اصولوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور بے غرض ہو جب اللہ کے لیے دی جاتی ہے تو یہ اتنے سخت دل انسانوں کو موم بنا کر نبی کے کام میں لگا دیتی. ہم ابھی کام کرنا جانتے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، موقع ہے، اللہ سے مانگ لو اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اور امت کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے قبول کروا لو. دینے پر اللہ پاک کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بھاؤ بڑھائے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ. اس کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی گواہی دے دو. کہنے لگے ابسط یدک یا رسول اللہ. حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا. وہی کلمہ پڑا اور یہ عزم و ارادہ، اور وہ عزم و ارادہ ہماری طرح نہیں تھوک اڑانے کا، کر کے دکھایا کہ آج کے بعد اکرمہ کی زندگی کا آخری سانس اور اکرامہ کے مال کی آخری پائی صرف اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر گھر در در پہنچ جائے. اس کا عزم ارادہ کیا. پھر تشکیل کا موقع آیا، تشکیل ہو رہی تھی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 گھرانوں کی تشکیل کی اپنے ساتھ. میں جا رہا ہوں، تمہیں بھی چلنا ہے. تو 80 گھرانے، 80 آدمی نہیں. ایک گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 5 7 10 ایسے سینکڑوں آدمیوں کو لے کر چلے. راستے میں حضرت خالد ملے، انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی. اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے جاتے ہی تو مکہ بالکل خالی ہو جائے گا، تمہاری تو یہاں مقام پر بہت ضرورت ہے. جیسے بعض پرانے کہتے ہیں کہ اگر ہم جاتے ہیں تو تعلیم بھی نہیں ہوتی، ہم جاتے ہیں تو کوئی، اس لیے ہم تو 30 سال ہو گئے، ایک مرتبہ 3 دن دے دیے تھے. اب بھی ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے تو آپ 30 سال کی تبلیغ میں ایک آدمی بھی ایسا تیار نہیں ہوا. کام نہیں ہے، خالی ٹھیکیداری کا مسئلہ. ٹھیکیداری سے کام نہیں ہوتا. حضرت خالد نے لگام پکڑے، نے کہا کہ تم کہاں جا رہے؟ تمہارے بغیر تو مکی، تمہاری تو بڑی ضرورت ہے. فرمایا کہ خالد اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس گھوڑے کو دوڑاتا تھا، اس وقت تم میرے گھوڑے کی لگام پکڑنے نہیں آئے. آج اس وقت میرے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہو، چھوڑو مجھے. زور سے جھٹکا دیا، لگام چھڑوائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھے. سارے کے سارے شہید ہوئے. ایک چھوٹی بچی اور ایک چھوٹا بچہ بچا. وہ جب بعد میں بڑے ہوئے ان کی شادی ہوئی اور ان سے نسل تھے. جب محنت اصولوں کے ساتھ، محنت قربانیوں کے ساتھ، اور وہ یہی مہینہ ہے. اسی میں لوگ جب جمع کی تشریح کرتے، ہاں بھائی رمضان کے بعد، ہاں بھائی رمضان کے بعد. ہم یوں کہتے ہیں کہ رمضان کا بھاؤ سارے سال، اور جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے اللہ پاک اس کے اثرات سارے سال پر ڈالتے، برکتوں کے، مددوں کے. اس لیے میرے دوستو، میں کوئی جوش جذبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو. کون کب سے اس محنت میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ حدیث ایکس رے ہے، ایکس رے. اپنے کو دیکھو. اس موقع پر فرمایا کہ مجھے تمہارے پر تنگی کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ. اس کا ڈر ہے کہ دنیا پھیلے گی تو وہ دنیا کی جنجال تمہیں وقت لگانے ہی نہیں دے گی. جب کبھی ہوگا تو یہ بہانا، وہ بہانا، یہ بہانا، وہ بہانا. اس کا زیادہ ڈر ہے. اور پھر اسی کا ڈر ہے کہ کس طرح یہ بہانے بنانے والے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے پہلے ان کو ان کی دنیا لے لوٹی، تمہاری دنیا کہیں تم کو لے نہ دوں گے. حضور فرماتے ایسی روایتیں ایسی بالکل ایکس رے مشین کی طرح. ہم ایمان میں کتنے پختہ ہیں، ہماری دعاؤں میں کتنی جان ہے. اللہ کی ذات و صفات پر، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تقویٰ اور ایمان بنانے کا مہینہ ہے. اور تقویٰ کی سب سے پہلی چیز لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جتنے چاہے اٹھو، جتنے چاہے جو چاہے کر لو، مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اپنے کیے کا جواب۔ والملائکہ، بچے نظر نہیں آتے، وہ غیب میں ہیں، کہ اللہ کے غیبی نظام پر ایمان، اللہ سے صفات پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اللہ کے غیبی نظام پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کے علم پر ایمان، کہ اللہ نے جس عمل کے ساتھ جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اسی لیے کہا کہ وعیدوں کے خوف کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے، ہم نے بہت پاپ کیے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر۔ جن عملوں کے ساتھ وعدے ہیں اس کے یقین کے ساتھ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ والکتاب والنبیین، نبیوں کو نمونہ بنا کر، نبیوں کو آئیڈیل بنا کر، نبیوں کو اسوہ بنا کر، ان کی قربانیاں اور تمہارے لیے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ہجرت کی رات، ان کے مکے کے 13 سال، ان کے مدینے کے 10 سال، ان کے گھروں کے چولہے بجھنے، ان کے نوازوں کے بغیر دودھ کے زبان چوس کر سونا، کہ یہ یوں ہی خالی یہ کہانیاں نہیں ہیں، کہ اس زندگی پر جب لوگ آئیں گے تو اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی، برکتوں کے کیسے دروازے کھلیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، قرآن کہتا ہے کہ اگر آبادیوں میں رہنے والے 2 کام کر لیں، ایمان بنا لیں، تقوی بنا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم برکتوں کے آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ 6 جگہ بتائی اپنے مال کو کہ ہر آدمی کو اپنا کمایا مال اچھا لگتا ہے، کہ مال کی محبت کے باوجود یہ 6 جگہ ہیں جہاں آدمی اپنا خرچ کرتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، حالات تنگی کے، ترشی کے اور مختلف قسم کے ناگواریوں کے، کہ ہر حال میں جمے ہوئے ہوں اور اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہو اس پورا کر رہے ہوں، نبی کی سنت کو سینے سے لگا رہے ہوں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اگر کسی مسئلے عہد و پیمان کیا ہے تو اس کو پورا کر رہے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ ہیں سچے اپنی بات کی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہیں تقوی والے، کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں یہ تقوی والے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جس نے تقوی اپنے اندر میں بنا لیا خدا اس کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی میں فراخی، ہر پریشانی میں کشادگی، اور ایسی جگہ سے روزی جہاں سے رحم و امان۔ یہ اس کا مہینہ ہے کہ اللہ نے تقوی کا مہینہ، تقوی بنانے کی محنت، دعوت کی محنت، ایمان اور تقوی بنانے کی محنت بھی دی، ایمان اور تقوی بنانے کا زمانہ بھی دیا، اور ایمان اور تقوی کی کتاب بھی دی، اور اس تقوی اور ایمان کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، نفس، شیطان، جہنم، وساوس اور گناہ، اس سب کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ کہ اب اسی نے کہا یا باغی الخیر اقبل، روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او بھلائی کے چاہنے والے، ہے میدان آگے بڑھ کتنا بڑھتا ہے، او برائیوں کے خوگر، او گناہوں کا عادی، اب یہ زمانہ گناہوں کا نہیں ہے، خبردار اپنے پر بریک لگا لے، اگر برائیاں چاہتا ہے تو پیچھے ہٹ، خیر چاہتا ہے تو آگے۔ اور یہ جذبات ایسے بھرے تھے کہ پھر تو عورتوں نے بھی ایک مرتبہ صاحب جماعت ایک جگہ سے واپس آ گئی، تو عورتوں نے تانے دیے، بھگوڑے آئے، بھگوڑے، ارے بھگوڑے مار کھائے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں کر رہا ہوں یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ تو دوبارہ جانے والے ہیں کہ چلے جائیں گے۔ ان عورتوں نے کہا کہ سنو جی، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ان تقبلوا نعانقی وان تدبروا نعانقی، ہم بنو طارق کی بیٹیاں ہیں،
ہم قالینوں پر چلنے والی ہیں، اگر راہ خدا میں آگے بڑھتے ہو ہم سینوں سے لگائیں گے، اور اگر نہیں تو تمہارے جیسے بزدلوں کے پاس ہم رہنا نہیں چاہتی، ہمیں طلاق دے دو، ہماری تمہاری جدائی۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا، ایک فضا بنی ہوئی تھی، مرد عورتیں بچے بڑے بوڑھے بیمار تندرست مالدار غریب ہر ایک جیسے ایک فکر تھا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی شریعت گھر گھر در در زندہ ہو جائے۔ اللہ نے صدیوں کے بعد سادہ شکل میں یہ محنت کی ہے، اس محنت کا خلاصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پوری زندگی کی دعوت ہے، اور یہ پوری زندگی زندہ ہو جائے یہ اس محنت کا خلاصہ ہے۔ بہت سعادت مند اور بڑے نصیبے وار ہیں وہ مرد و عورت جن کو اللہ پاک اس کے لیے قبول فرمائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ گناہ تم خطا ان سب خطا کار ہو، لیکن اللہ کے نبی نے راستہ بتایا کہ ہر گناہ کی معافی مانگ لو، اس کام کو کام بنانا، اپنی صلاحیتوں کو اس پر نہ لگانا اور اس کے لیے جان مال نہ لگانا۔ ہم سے اور پوری امت سے جتنی بڑی چپ ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور آگے کے عزم و ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اب ہمت کر کے فرماؤ 4 مہینوں کے لیے نفرت کون تیار ہے؟